اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم شہر مدینہ کی حاضری کے بارے میں گفتگو کریں گے اور فیض پائیں گے۔ حاجی لوگ آج سے پہلے یا حج کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، بلکہ اب تو یہ وقت بھی نہیں رہ گیا، اب تو ماشاءاللہ پورا سال ہی تقریباً حاضری ہوتی رہتی ہے اور عمرے کا سلسلہ بھی چلتا ہے۔ پہلے چونکہ سفر مشکل ہوتے تھے تو اس لیے پھر حج کے موقع پر ہی، اور آپ کا ارشاد بھی ہے کہ من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میرے پاس نہ آیا اس نے مجھ سے وفا نہیں کی، کیونکہ اپنے امتی سے ایک پیار بھی ہوتا ہے نا، لیکن یہ حاضری حج کا حصہ نہیں ہے، بالکل واضح رہنا چاہیے۔ یہ اگر کوئی غلط فہمی ڈالتا ہے یا کہ یہ حج کا حصہ بنا دیے، نہیں، حج کا حصہ نہیں ہے۔ حج کا حصہ عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، احرام باندھنا ہے، صفا و مروہ کی سعی ہے، طواف زیارت ہے، یہ حج کا حصہ نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو ان چیزوں کے ساتھ مقابلہ ہی نہ کروایا کرو، کیونکہ جو اسلام ہے وہ بتاتا ہے کہ صحابہ جیسے لوگوں نے حضور کی نیند پر نماز عصر قضا کر دی تھی، انہوں نے نمازیں وار دی تھی جن لوگوں کو نماز کا احسان، پھر نماز عصر، پھر حضرت علی کی نماز، تو حضرت علی نے حضور کی نیند کی وجہ سے نماز قضا کر لی کہ نماز جاتی ہے تو جائے، حضور کی نیند میں خلل نہیں واقع ہونا چاہیے۔ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے نا کہ حضور کا مقابلہ نہیں کروانا ان چیزوں سے۔ حج بڑی دولت ہے، بڑی رحمت ہے، بڑی برکت ہے، لیکن اس کا کیا مقابلہ ہے دربار نبوی کی حاضری کے ساتھ؟ یہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقدر ہے، جس کو اللہ نصیب کرے یہ بڑی رحمت ہے، کیونکہ اگر ایمان ہونا تو ایمان نہیں پوچھتا پھر کہ وہاں جانا لازم ہے یا نہیں۔ بہت ساری چیزیں اسلام میں ہیں کہ جو لازم نہیں ہیں، لیکن وہ ایمان کا تقاضا ہے۔ مثلا ایک دو مثالیں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ یہ نماز میں آپ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، یہ رکوع اور سجدہ کی تسبیح، یہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ نماز کے بارے میں پڑھو تو نماز میں رکوع کرنا، جھکنا، رکوع کرنا یہ فرض ہے، اس میں سجدہ کرنا فرض ہے، اچھا قیام کرنا فرض ہے۔ اگر ایک آدمی کو طاقت ہو نا اور پھر کرسی پر ہی نماز پڑھتا ہے آدمی، تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں، رکوع سجدہ میں نہیں کر سکتا، لیکن میں کھڑا ہو سکتا ہوں
تو اس پہ قیام فرض ہے، وہ کھڑا ہو۔ بعض کتابوں میں غلط فہمی ہے، اس پر میں نے پورا مقالہ لکھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو کرسی پر نماز پڑھے اس سے قیام ساقط ہو جاتا ہے، باقاعدہ یہ میں نے خود پڑھا، اس پہ میں نے مقالہ لکھا کہ قرآن کریم کا حکم ہے وقوموا للہ قانتین، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ قیام کرو، قیام فرض ہے، اور جب تک طاقت ہو۔ ایک آدمی مثلا کھڑا ہوتا ہے، لڑکھڑا جاتا ہے پریشانی میں تو اس پر اسلام نے کہا نہیں، وہ بیٹھ جائے۔ لیکن ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ جتنی دیر کھڑا ہو سکے، طاقت ہو، کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، لیکن آپ غور کریں تسبیحات فرض نہیں ہے۔ اور ایک آدمی نے مثلا سجدہ کیا، اس کی پیشانی زمین پہ لگی، ناک لگ گیا، تو تسبیح نہیں پڑھی پھر بھی سجدہ ہو جائے گا۔ اگر تسبیح نہیں پڑھی پھر بھی سجدہ ہو جائے گا۔ مگر رکوع آدمی جھک گیا، تسبیح نہیں پڑھ سکا، رکوع ہو جائے گا، تسبیح لازم نہیں ہے۔ اس میں ایک ذہن میں سوال جاتا ہے کہ نماز کا مقصد تو تسبیح ہے، جو نماز ہے اس کا مقصود تسبیح ہے۔ سبحان ربی، یہ تو ہم کلمات رٹے ہوئے ہیں نا، ورنہ اللہ کی تسبیح و تحلیل، اللہ کی بڑائی۔ مثلا نماز میں اللہ اکبر پہلی دفعہ تکبیر تحریمہ کے وقت فرض ہے، باقی کوئی فرض نہیں۔ آپ رکوع جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ فرض نہیں ہے۔ تسبیحات فرض نہیں ہے، تکبیرات کہنا فرض نہیں ہے۔ تو پھر یہ مسئلہ کیا ہے کہ مقصود نماز تسبیح و تکبیر ہے۔ جو نماز کا مقصد ہے وہ تسبیح ہے، نماز کا مقصد تکبیر ہے، یہ فرض ہی کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب اہل علم نے یہی دیا ہے کہ ہر حکم ڈنڈے سے نہیں کروایا جاتا، ہر چیز ڈنڈے سے نہیں کروائی جاتی۔ رکوع کرنا عقل نہیں مانتا تھا، کہا فرض ہے۔ سجدہ عقل نہیں مانتا تھا، فرمایا فرض ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیر معقول چیزیں، امور تعبدیہ ہے کہ کر۔ تسبیح کہنا تو دل کی آواز ہے، تسبیح کہنا تو ایمان کی آواز ہے۔ اگر وہ بھی ڈنڈے سے ہی کروانی ہے، اگر وہ بھی آپ پر فرض کر کے ہی کروانی ہے، تو پھر سبحان اللہ کہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو بہت سارے پہلو، اس نے ایک اور مثال لے لو، تہجد کی نماز لے لو، کتنی اعلیٰ چیز ہے، کتنی اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس امت پر فرض نہیں کی۔ کہا جو محبت والے خود ہی پڑھ لیں۔ کیوں؟ کہ اگر وہ بھی آپ کو حکم دے کے فریضہ کر کے پڑھانی ہے تو محبت والی رہی نہیں۔ ان چیزوں سے سمجھو کہ بہت سارے معاملات انسان کے ایمان پر چھوڑے جاتے ہیں کہ یہ کیا، اس کے ایمان کا کیا تقاضا ہے۔ امام بدر الدین عینی نے ایک جگہ پہ بڑی اچھی بات کی۔ وہ ایک بحث کرتے ہیں کسی مسئلے پر، حضور کے بول و براز پر، تو آخر گفتگو کرتے ہوئے ایک لفظ بول جاتے ہیں، کہتے ہیں خدا نے تجھے عقل بھی تو دیا ہے، اور کچھ اس سے بھی سوچ لے، ضرور تو ہر جو دلیل سے تو عقل سے بھی کوئی بات کر، تجھے عقل ہی بہت ساری باتیں سمجھا دے گا۔ تو انسان کے ایمان کا تقاضا بھی کچھ ہے۔ مثلا دیکھو، ہم جانتے ہیں کہ حج کا حصہ نہیں ہے، لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ فلاں شہر میں ہمارے کریم آقا تشریف فرما ہے، کس کا ایمان نہیں چاہے گا وہاں جائے؟
وہ کون سا امتی ہے یار؟ مثلا ایک شخص کو پتہ چل جائے کہ میری والدہ یہاں اس شہر میں ہے، وہ گم شدہ تھا، اسے پتہ چل گیا، تو اس کا جی نہیں چاہے گا اس شہر میں جاؤں؟ وہ ڈھونڈتا پھرے گا کہ یار لازم ہو تو میں جاؤں گا۔ بھائی ماں کی محبت کا تقاضا یہ ہے، حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امتی، یار ادھر سے دیکھو کتنی شفقت ہوئی کہ آپ کے وصال کے وقت آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو عرش پر آپ کا مزار بنا دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں بنا، لیکن فرمایا میں امت کے اندر رہنا چاہتا ہوں۔ ادھر سے شفقت دیکھو۔ اور پھر آپ کا فرمان ہے کہ صبح بھی شام بھی 70,000 فرشتے آتے ہیں، صبح بھی 70,000 آتے ہیں اور شام کو بھی 70,000 آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ اور مثلا خانہ کعبہ شریف ہے، الحمدللہ لاکھوں لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، لیکن میں نے جب 83 میں عمرہ کیا تو میں نے افراد گنے تھے، ہم جو عمرہ کر رہے تھے 32 افراد تھے 83 میں۔ آپ نے تو پہلے کیا ہوگا، 83 میں حاضری دی ہے، تو اس وقت میں نے افراد مثلا حجر اسود کا بوسہ وافر نصیب ہو جاتا تھا، کیونکہ کل 32 افراد میں نے گنے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، لاکھوں بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھو اپنے حبیب کی بارگاہ، فرمایا یہاں 32 نہیں ہو سکتے، صبح بھی 70,000 آئے گا، غور کرو نا، اتنے 32 نہیں ہو سکتے، یہاں کمی بیشی نہیں ہو سکتی یہاں صبح بھی 70,000 آئے گا اور شام کو بھی 70,000 آئے گا، اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ میں روز قیامت اٹھ کر ان فرشتوں کے جرمٹ میں قیامت میں آؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے امتی کی کہ اس کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ یہ بڑی سعادت ہے، یہ بڑی رحمت ہے۔ باقی بہت سارے معلوم، جس طرح خانہ کعبہ کی زیارت اور آداب کا خیال، اسی طرح آپ کی بارگاہ کے آداب بھی، بلکہ کچھ اہل اللہ کی حاضریاں پڑھنی چاہیے۔ یہ جو بزرگ گزرے ہیں، امام جامی، امام عبد الرحمن جامی، ان کے بارے میں جو فتاوی شامی ہے ترکوں کے دور میں جو ہمارا قانون رہا، اس کے مقدمہ میں لکھا ہے فتاوی شامی میں کہ مولانا جامی جب حج سے فارغ ہوئے تو ساتھی تیار ہوئے کہ اب مدینہ پاک چلتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ جاؤ، میں حج کے لیے آیا تھا، اب میں واپس گھر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا یار اتنا سفر مشکل سے آئے، مہربانی کرو۔ انہوں نے کہا نا، میں حج کی نیت سے آیا تھا، میں گھر سے، بولو، میں گھر سے، اب میں حضور کی نیت تابع ہو کر نہیں جا سکتا، میں گھر جاؤں گا اور گھر جا کے پھر نبی کریم کی نیت کروں گا۔ یہ ہیں آداب، یہ محبت کو سکھاتی ہے، یہ ڈنڈا نہیں سکھاتا، یہ ڈنڈا نہیں سکھاتا، یہ محبت سکھاتی ہے۔ انہوں نے کہا نا، میں تابع نیت کے، اب تو یہاں تک علماء نے لکھ دیا کہ بیچارے لکھتے ہیں کیا کریں آج، کہتے ہیں مسجد کی نیت سے جاؤ، مسجد نبی کی نیت کرو، آپ کی بارگاہ کی نیت نہ کرو۔ اب تو یہاں تک معاملات پہنچ گئے۔ یہ دیکھو یہ کیا ہے، کیا ان لوگوں نے اسلام نہیں پڑھا؟ اور صاحب فتح القدیر جو ابن حمام امت کے بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ حاضری ہو
تو مسجد کی نیت بھی نہ کرو، بلکہ یہاں تک آداب لوگوں نے لکھے کہ جب پہلی دفعہ جاؤ نا تو ان کا مسجد کے نقش و نگار نہ دیکھو، کوشش کرو کہ سیدھے آپ کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ اگر راستے میں کوئی ایسا شخص مل جائے جو کئی بلا تکلف دوست ہوتے ہیں، جب بھی ڈال لیتے ہیں یہ فلاں، فرمایا راستہ بنا جاؤ تاکہ ذہن متوجہ نہ کسی اور طرف ہو، ایک ذہن حضور کی ذات کی طرف متوجہ ہو کہ میں آیا ہوں فقط آپ کی حاضری کے لیے۔ اور پھر اہل اللہ کی حاضریاں پڑھو، مثلا ایک حاضری پڑھو، امام مالک کے ایک شیخ ہیں، ان کا نام ہے حضرت ایوب السختیانی، امام مالک کے شیخ، کتنی بڑی ہستی ہوگی، امام مالک کے شیخ، امام مالک کی ماشاءاللہ اتنے، آپ کو پتہ ہے بالغ ہونے سے لے کر وصال کی رات تک روزانہ اگر کسی شخص کو حضور کی زیارت ہوئی تو وہ امام مالک ہے، بالغ ہونے سے لے کر، بلکہ آخری دن انہوں نے دیکھو آج تو زیارت ہو جاتی رشوت ڈالتے ہیں، انہوں نے کوئی بتایا ہی نہیں، بلکہ اس طرح زیارت نہیں ہوئی تو فرمایا آج ہم چلے، آج ہم جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا مسئلہ، انہوں نے کہا نہیں آج بلا لے کے گیا کیونکہ آج زیارت نہیں ہوئی لہذا وہاں ملاقات ہوگی۔ ان کے شیخ ہیں حضرت ابو ایوب سختیانی، امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سنا ہوگا جی؟ کوئی جانتے ہو؟ داتا صاحب کے امام، مجدد الفسانی کے امام، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے امام، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا خیال ہے؟ دیکھو نا، جو ماننے والے ان کو، امام اعظم ابو حنیفہ جب کلاس پڑھاتے طلباء کو تو ان بزرگوں کا جب نام آتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے۔ طلباء نے پوچھا کیا ہوا، کہ معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ میں مدینہ طیبہ حاضر تھا، مجھے پتہ چلا کہ حضرت ایوب سختیانی حاضری کے لیے آ رہے ہیں، میں رک گیا، ہوتا ہے نا سفر کرنا شروع کہتے میں رک گیا کہ میں دیکھوں کہ وہ غلام کس طرح حاضر ہوتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ حاضر ہوئے اور اس طرح بلک بلک کے وہ رو رہے تھے کہ جب ان کی کیفیت مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ، اب ہم ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ ہم کہاں آئے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کہاں نہ، احساس ہی کوئی نہیں۔ اور یار اتنا ہی سوچ لو کہ 70,000 فرشتہ ادھر بیٹھا ہے، ان کے جرمٹ میں تو پہنچ گیا، کہاں تو اور کہاں شہر مدینہ، اس کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں بنتی تیری۔ لوگ کہتے ہیں میں چکر لگا کے آ گیا، کوئی شکر کر، در و دیوار دیکھ لے، ان دیواروں کو دیکھنا بھی بڑی بات ہے، اس فضا میں سانس لینا ہی بڑی بات ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے عمریں گال دی یار اس سلسلہ میں کہ ہمیں کوئی اس کا کونے نصیب ہو جائے، ہم تو پرواہ نہیں کرتے۔ ایک دفعہ میں جب حاضر ہوا پہلی دفعہ، وہاں حاضری اس طرح نہیں ہوتی جس طرح آپ کے یہاں مزارات کی حاضری ہوتی ہے، تو یہاں پھول چاٹتے ہیں، آپ ہار لے جاتے ہیں، بلکہ بازاروں میں مل جاتے ہیں پھول شول، وہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ تمام مالک میں یہ چادریں چاڑنے کا، پھول چاڑنے کا یہ تصور نہیں ہے، یہ صرف بر صغیر میں ہی ہے۔ حضرت بشر حافی کے مزار پر ایک چادر چڑھی ہوئی میں دیکھی، اس پہ بھی داتا صاحب کا نام لکھا ہوا تھا، وہ داتا صاحب کی چادر کو وہیں لے گیا تھا۔ تو وہاں ان کا، یہ ہمارے ہاں بہت ساری رسمیں بن گئی ہیں جن کو ہم چلا رہے ہیں، اور یہ چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ ڈول بجا کے چادریں لے جانا یہ مذاق ہے بزرگوں کے مشن کا، یہ عزت نہیں ہے۔
یہ اسلام نہیں ہے۔ تو میں واپس آیا، میں داتا صاحب حاضر ہوا، داتا صاحب پھول چڑھ رہے تھے۔ میں اکثر سوچتا رہا کہ یار شہر مدینہ میں تو کوئی پھول کا بازار نہیں ہے کہ وہاں سے پھول لے جائیں اور آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں۔ تو اللہ جانتا ہے اسی وقت میں بیٹھا ہی تھا، تو میرے کانوں میں ہو رہی تھی محفل نعت، یا کہیں دور ہو رہی تھی، میرے کانوں میں ایک شعر وڑ پڑا، آواز آئی، وہ ہے اُدی ذات ہر ویلے پھل چڑھن دروداں دے، اُدی ذات پھل چڑھن پیا چرچا میرے سونے دا شام و سحر ہو۔ میں نے کہا یار یہ پھول مرجھا جاتے ہیں، رب ایسے درود بھیجتا ہے جو مرجھاتا ہے ہی نہیں۔ تو صبح و شام دن رات وہاں فرشتے پتہ نہیں کون کون حاضر ہوتا ہے، تو اہل اللہ کی حاضریاں پڑھو، احترام۔ بہت سارے اہل اللہ حضور اس کو کہتے ہیں مواجہہ شریف، جس طرح آپ کا چہرہ پاک ہے نا، اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وجہ، چہرے کو کہتے ہیں مواجہہ شریف۔ بہت سارے لوگ مواجہہ میں جاتے نہیں تھے، بلکہ ابن الحاج نے المدخل ان کی کتاب ہے، اس میں ان بزرگوں کے نام لکھے ہیں کہ جو شہر مکہ سے روانہ ہوئے اور ان کو پتہ چلا کہ یہاں سے آگے مدینے کی حدود شروع ہو گئی ہے، تو وہاں سے واپس ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم جرت نہیں کر سکتے کہ اس زمین پر قدم رکھیں۔ آداب ہے، کوئی جتنے کر لے، جتنی محبت کر لو، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک شریعت کا پاس، بدن سجدہ نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ شریعت کا پیرا ہے نا، اصل تو تعلیمات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب کوئی جانوں پہ ظلم کر لو، یہ منافقین کے حوالے سے خاص طور پہ ہے، تو فرمایا تم میرے نبی کے پاس آ جاؤ اور وہ تمہارے لیے پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بخشش مانگیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ ہم ہر کوئی تو مدینہ نہیں جا سکتا، جو گیا بسم اللہ، جو نہیں جائے وہ وسیلہ بنا لے نبی کریم کی ذات اقدس کو کہ یا اللہ جن کے وسیلہ سے آدم کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، تو مہربانی کر میری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو ہر جگہ پر الحمدللہ حضور کی برکات نصیب ہے، اور جب وہاں جاؤ پھر تو جہاں بھی زمین پہ رہتے ہو اللہ اس کے رسول کا ادب کرو۔ یہ نہیں کہ مدینے جائیں گے تو ادب کریں گے، نہ، جہاں، بلکہ وہ نعت لکھنے والے نے کہا نا کہ ہر جگہ جس طرح چاہو گھومتے پھرو، کہ شہر مدینہ ہے۔ تو میں نے اسے پکڑا، میں نے تو خود کہتا ہے کہ آپ کے قدم لگنے سے ساری زوئے زمین مسجد بن گئی ہے۔ اس کے آداب ہیں، اس کا خیال کرو۔ ہاں اگر وہاں نصیب کرے لے جانا اللہ، پھر زیادہ ادب کرو، اونچی نہ بولو، اونچی گفتگو نہ کرو، درود شریف پڑھتے رہو، تلاوت قرآن ہو، حضور کی بارگاہ کی طرف شرمندہ نگاہوں سے دیکھتے رہو، اور قدمین شریفین میں حاضر دو، کسی کے ساتھ اونچی نہیں لڑنا، کیونکہ وہ سنبھالتے ہیں، نظام سنبھالتے ہیں، لہذا وہ زیادتی بھی بعض اوقات کر لیتے ہیں کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، کیونکہ ان کا ایک اخلاق اور مسلک بھی ہے، اس کا بھی خیال کرنا پھر۔ تو ہمیں چاہیے ہم کس سے لڑیں نہ، جہاں کو کھڑا کرے، جس حال میں کرے، کوئی دھتکار دے، مار دے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ آگر سے لڑنا شروع کر دیں، نہ بھائی احترام کریں۔ ایک لیکچر میں نے پڑھا، وہ سناتا ہوں آپ کو، گفتگو ختم کرتے ہیں۔ وہ ہے ڈاکٹر ابراہیم اللہ خاطر کا۔ وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے پس نبی کے سارے ملازمین کو جمع کیا، اور جمع کر کے تو ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ آپ لیکچر دیں۔ یہ مدینہ منورہ میں ابھی تک زندہ ہیں، ان کی کتابوں کو میں نے ترجمے کیے، بڑی محبت والے آدمی ہیں۔ انہوں نے اپنے لیکچر میں ایک بات کی، انہوں نے کہا یہ مسجد نبی کے خطیب بیٹھے ہیں، یہ مسجد نبی کے امام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو یہ کائنات کے کسی گوشے میں جب جاتے ہیں لوگ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔
وہ زبان نہیں سمجھتے. تو ایک نے جہاں تک کہہ دیا، انہوں نے کہا جی میرا تو لوگوں نے جبہ پھاڑ دیا تھا. اور جبہ پہنتے نا عباس، تو اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی کہ لوگوں نے میرا تو جبہ ہی پھاڑ دیا. تو انہوں نے فرمایا ان سے پوچھو کتنے لوگ عقیدت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں گزارش کرتا ہوں کہ جب وہی لوگ یہاں آتے ہیں ان سے بھی محبت سے پیش آؤ. وہ لوگ جب یہاں آتے ہیں تو تم ڈنڈے نہ مارو، تم رحمت العالمین کی بارگاہ میں ڈنڈے لے کر نہ کھڑے ہو. شرم آتی ہے یقین جان کہ حضور کی بارگاہ اور وہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو نہ. تم بھی ان کو پیار دو، تم بھی ان کو محبت دو، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ یہاں بھی اہل محبت ہی رہتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ان کے ذہن میں کوئی نفرت پیدا ہو. تو جب ہمارے اندر پھر غصہ آ جاتا ہے یا نہ، مثلا وہ کہتے ہیں جی قبلہ رخ ہو جاؤ ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں ادھر منہ کر کے دعا نہ کر، چل نہ کرتے بھائی کیا ہو گیا، کیوں لڑنا ہے کسی کے ساتھ. ہاں جس کی طرف حاضر ہو اس کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی ہے، اور کوشش کی جائے انسان درود پاک، تلاوت قرآن اور دیگر گپے نہیں مارنی. حرمین شریفین میں اکثر ہم گپے مارتے ہیں، وہ باتیں نہیں کرنی. اللہ رسول کا ذکر انسان نصیب ہوتا ہے وہ کرے، اور اس کے بعد دعا کرتا رہے کہ یا اللہ امت پہ رحمت